اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج صادق گڑھ پیلس میں آپ کو نواب صادق محمد خان عباسی صاحب کا حرم سرا دکھانے کے لیے لے آیا ہوں، جہاں ان کی بیگمات رہائش پذیر تھیں۔ یہ جو آپ کو سامنے ایک دیوار نظر آ رہی ہے، یہ درمیان میں یہاں دیوار تھی، اور وہ طرف جو ہے وہ بی بی معراج صاحبہ جو نواب صادق محمد خان کی بیگم تھی، اور جن میں سے کوئی اولاد بھی نہ ہے، یہ ان کی رہائش گاہ تھی۔ اور اس طرف سے اس دیوار کے بعد یہ جو حصہ ہے، یہ شہزادہ ہارون الرشید صاحب کی والدہ، جن کا تعلق کانجو خاندان سے تھا، یہ ان کی رہائش گاہ تھی۔ اب یہ اس کو ملاحظہ فرمائیں، وہ معراج بی بی کی رہائش گاہ کا ڈیزائن اور ہے، اور یہ شہزادہ ہارون الرشید صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے بنوایا گیا محل اور رہائش گاہ کا ڈیزائن اور ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ اس کا سامنا ہے۔ اب اس کو میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ اس کا برآمدہ ہے سامنے سے۔ چاروں طرف اس برآمدے کے دروازے بنائے گئے ہیں ہوا کے لیے، روشنی کے لیے، چھتیں ابھی تک اگرچہ لکڑی کا کام ہے، لیکن دیکھیں بالکل صاف ستھری اور بہترین حالت میں ہے۔ اچھا، یہ ساگوان سے بنی ہوئی ہے، ساگوان کی لکڑی سے، اور اب یہ اس کے اندر داخل ہونے والے دروازے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک کمرہ یہ ہے، اب یہ ساری زبان جو کھاڑا آدھن ہو سکتا ہے یہ نہانے کے لیے ہو، کیونکہ وہ دیکھیں ایک سوراخ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو پانی کے نکاس کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ یہ یقیناً ہاتھ منہ دھونے کے، وضو کرنے کے، نہانے کے ہی کام آ سکتا ہے یقیناً۔ اور یہ دیکھیں، اس پر شاید یہ گلائی میں بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو یہ گلائیاں دکھائی دے رہی ہوں گی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اچھا، اس میں یہ آتش دان ہے بڑا خوبصورت، یہ دیکھیں، یہ روشن دان، یہ بجلی کا نظام، کیونکہ اس زمانے میں بجلی محل کے اندر بوائلر کے ذریعے پیدا ہوتی تھی، اور اپنی بجلی تھی، بجلی ابھی آئی نہیں تھی یہاں، تو یہ ان قبروں میں بجلی کی فراہمی کا بندوبست بھی کیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ دروازہ ہے، اس کے ساتھ یہ ایک اور کمرہ ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ روشن دان، سامنے ایک روشن دان ہے لیکن اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی روشن دان ہے۔ یہ جو ساگوان کی لکڑی کی یہ جو چھتیں ہیں، یہ ابھی تک بہترین حالت میں ٹھہری ہیں۔ جی، ہر کمرے میں چاروں طرف کھلنے والے دروازے لگے ہوئے ہیں۔ اب میں اسی کمرے کے ساتھ چھوٹے، جہاں شاید وضو کرنے کی جگہ ہے یا ہاتھ منہ دھونے کی، اسی کے ساتھ یہ دوسرے ہال بڑے کمرے میں آپ کو لے آتا ہوں۔ یہاں بھی یہ دیکھیں آتش دان ہے، بہترین۔ اس ہال کمرے کے اندر داخلے کے لیے 3 دروازے لگے ہوئے ہیں، اور سائڈوں پر دوسرے کمروں میں کھلنے کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ دروازے۔ اور یہ پھر اس سے آگے اگلے حصے میں جانے کے لیے بھی اسی ہال کمرے میں 3 دروازے اور لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میز نما ہے، اب یہ کس کام آتی تھی؟ یہ تو سامنے اس زمانے میں کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے اس طرح کی الماریاں استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ دیکھیں، یہ کسی صندوق کا اوپرلا حصہ ہے۔ لکڑی کے صندوق اس وقت زیادہ ہوتے تھے اور خوبصورت بھی ہوا کرتے تھے۔ اس میں یہ دیکھیں کھڑکیاں بھی ہیں، یہ دیکھیں، اس کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں آپ، اور اس کی چھتیں A1 حالت میں، ایسے لگتا ہے کہ یہ آج ہی شتیر اور بالے لگائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور کمرہ ہال کمرے کے ساتھ، اس میں بھی داخلے کے یہ سامنے والا ایک دروازہ، پھر ادھر سے اس طرف نکلنے کے لیے یہ ایک دروازہ، ہال کمرے میں آنے جانے کے لیے یہ دروازہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے 4تھا دروازہ۔
इस पर भी देखें, ये पंखा लटकाने के लिए सरिया लगा हुआ है, कुंडा भी है, और ये वही बिजली की फिटिंग के लिए सामान। नीचे फर्श साफ सुथरा ही पड़ा है तकरीबन। ये देखें, आपको ईंटें इसकी दिखाई दे रही होंगी। इसमें भी एक दरवाज़ा इधर बाहर खुलने के लिए, इसमें भी ये देखें रोशनदान खूबसूरत। अब आप इन शतीरों और कड़ियों को देखकर अंदाजा लगाएं कि ऐसे महसूस होता है कि शायद अभी इनको रंग किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस कीमती और बेहतरीन लकड़ी का कमाल है कि अभी तक अपनी असली हालत में चमक दमक रही है। ये हाल कमरे के साथ ये एक और बड़ा कमरा है, इसमें भी आतिशदान है। वैसे ही इसके भी 3 दरवाजे बाहर खुल रहे हैं। ये देखिए, इसमें ये सामान रखने के मुख्तलिफ संदूक नुमा लकड़ी के बने हुए डब्बे वगैरह पड़े हैं। एक दरवाज़ा इस तरफ भी यकीनन कमरा है। ये देखें, माशाल्लाह। ये देखें, कढ़ाई का काम हुआ है। ये देखें, छतें मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ छतें कहीं से लीकेज कर रही हैं तो छत की मिट्टी जो है इनको लगी हुई है, वरना शतीर और कड़ियाँ तो वैसे ठहरी हैं नई हालत में। ये दरवाज़ा बाहर निकल रहा है और इस तरफ भी इसका एक बरामदा है। ये देखें, बड़ा वसी, इंतहाई खूबसूरत, दीदा ज़ेब। और यहाँ भी जैसे वो मेराज बीबी के रिहाइश गाह में एक कोठड़ी सी बाहरली तरफ बनी हुई है, यहाँ भी वैसी बनी हुई है। यहाँ शायद नौकरानी बैठती होगी आने जाने वालों को रिसीव करने के लिए। अब ये इस तरफ से भी मैं आपको ये दिखा दूं। ये देखें, पानी के निकास की नालियां तो मुलाहिजा फरमाएं आप, इंतहाई बेहतरीन हालत में ठहरी हैं। अब ये देखें, बनावट इसकी मुलाहिजा फरमाएं। ये दूसरी तरफ से दोनों तरफ के इसके बरामदे हैं, इंतहाई खूबसूरत। ये शहजादा हारून रशीद अब्बासी थे ना, उनकी वालदा थी, वो कांजू फैमिली से थी, वो शायद यहाँ सेटल थी। ये लोधरा वाले कांजू? नहीं, ये कांजू यहाँ अहमदपुर वाले। अच्छा। उनके भाई जो था वो कैप्टन था नवाब साहब का, भतीजा भी जद बड़ा कैप्टन था नवाब साहब फौज में। उनकी फूफी थी ये, तो उनका एक ही बेटा था, एक बेटी थी। शहजादा उस्मान अपना हारून रशीद अब्बासी, और उसकी एक हमशीरा थी, वो इलाही बख्श साहब की घर वाली थी, शहजादा इलाही बख्श साहब की। हाँ, ये बहुत अरसे की बात, मतलब ये उनका इंतकाल भी नवाब साहब के बाद हुआ है। हरम साहब में बीबी का 72 में इंतकाल हुआ है उसका, बीबी का 1972 में। जी, वो मिराज बीबी जिंदा है और ये फौत हो गई है। अच्छा, अल्लाह पाक बख्शे, अल्लाह पाक बख्शे।